قرضوں کی قسطیں اس قوم نے اب ادا کرنی ہے، اور پنجاب جیسا صوبہ جس کو 1200 ارب سے زائد مقروض چھوڑ کے تھا، تو ان منصوبوں کی افادیت کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور عوامی مفاد کے سب سے اہم جو جز ہے کہ قرضے لے کے ان کی قسطیں ادا کرنے کی بجائے ان کو سسٹینیبل اور سیلف سفیشینٹ بنانے کی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ اس میں رنگ روڈ، آپ کی میٹرو، لاہور، پنڈی اور ملتان سمیت دیگر جو میگا پروجیکٹس جن کو انہوں نے کرپشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیا اور الٹیمیٹلی خسارے کے وہ منصوبے جو ہیں بغیر کسی سسٹینیبل روڈ میپ کے وہ نامکمل منصوبے ادھورے چھوڑ کے ہجرت کر گئے۔ ہم ان منصوبوں کا دفاع بھی کریں گے کیونکہ اس پہ قوم کے پائی جو خرچ ہوئی ہے اور جس کی قیمت جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں نے بھی ادا کرنی ہے، تو اس کا مصرف جو ہے عوامی مفاد میں ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے ترجیحات جو ہیں وہ طے کی جائیں۔ آج دو اہم ایشو جو زیر بحث ہیں اور میڈیا کی سکرینوں کے زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں پنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے جو میڈیا کے اندر اسپیکولیشنز، مختلف انالیسز، اسیسمنٹس اور مینیپولیٹڈ انجینئرڈ پلانٹڈ نیریٹو چل رہا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں ٹیکنیکل بریفنگ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے ہمارے میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں، اینکرز ہیں، اینالسٹ ہیں، ایون کہ بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے اس منصوبے کی وہ کروانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس ملک کے اندر صاف اور شفاف ایک سروس ڈلیوری پروگرام جو ہے اس کی محافظ اور امین بن کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وزیر اعظم قومی اثاثوں کے سب سے اہم ترین ایک رہبر اور محافظ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے اندر بھی انہوں نے قوم کے اربوں روپے چوری ہونے سے بچائے ہیں اور اپنے اور غیروں کی تمیز کیے بغیر یکساں انصاف اور احتساب کا جو نعرہ ہے، اس منصوبے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور اس کے ساتھ جڑا ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ احتساب کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس پروجیکٹ کی ٹیکنیکل اسسمنٹ سے لے کے اوورآل فائنینشیل جو بڈنگ تھی اس تک کا جو پروسیجر تھا، میڈیا کو ہم کوئی چیز چھپائے بغیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جو نون لیگ کی کنیزیں درباری اور ہواری اس منصوبے پہ ماتم کر رہے ہیں اور روز نوئے پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ الٹیمیٹلی تانے بانے جو ہے وہ کس جماعت اور کس خاندان سے جا کے ملتے ہیں، اور ان کا شور مچانا
الزام تراشیاں کرنا اور بے بنیاد پروپیگنڈا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی کون کون سی لیڈرشپ جو ہے اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اور اس منصوبے کی الٹیمیٹلی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے بعد نیب اور اینٹی کرپشن کو انکوائری کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور یہ سامنے آ جائے گا کہ کس نے چور دروازے سے ڈاکہ زنی میں سہولت کاری کی اور کون کون جو تھے وہ اس کے بینیفیشریز اور کو بینیفیشریز تھے۔ لہٰذا میڈیا اپنی اس بریفنگ کو ایک اسیسمنٹ اور اس حکومت کا جو عوام کے وسائل کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنے اور ان کی نگہبانی کرنے کا وزیر اعظم کا جو عزم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود اس کے اندر جج بنیے گا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے 73-74 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئیں، نہ کسی کو یہ جرأت ہوئی، نہ ہمت ہوئی، اور نہ کسی کو اللہ نے یہ ظرف دیا تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے وہ اپنی ہی حکومت کے افسران یا کسی جگہ ہونے والی اس کی نشاندہی کریں، بلکہ یہاں تو گٹھ جوڑ کر کے جہاں جہاں جس پہ انگلی اٹھتی تھی اس کو ہر طرح سے تحفظ دینے کے لیے شاہی خاندان کھڑا ہوتا تھا اور مکمل معاونت اور سرپرستی یقینی بناتا تھا۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ یقیناً رات سے ایک پی ٹی آئی کے اندر جو ہماری آواز ہے، ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے کچھ تحفظات میڈیا کی سکرین پہ آئے ہیں۔ وہ تمام ایم پی اے حضرات، ایم این اے حضرات جنہوں نے کوئی گروپ کے حوالے سے میڈیا میں اپنا نقطہ نظر دیا ہے، یہ سب سے اہم خوشائند پیش رفت ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، جن کے نام سے انہوں نے اس گروپ کو ٹائٹل کیا، انہوں نے آج خود اس بات کی تردید کر دی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان پہ انہیں مکمل اعتماد ہے۔ لہٰذا جو تحفظات ہیں ان ممبران کے، وزیر اعلیٰ پنجاب مختلف ایم پی اے حضرات کو ڈیلی 1 گھنٹہ ان کی جائز جو کانسٹیچوئنسی سے جڑی ضروریات ہے، ان کے ووٹرز کے لیے جو عوامی منصوبے ہیں، اور جو اوورآل ان عوامی نمائندہ گان کا اس حکومت کے ساتھ جڑا ایک پبلک سروس ڈلیوری پروگرام ہے، اس پہ وہ نہ صرف عمل درآمد یقینی بناتے ہیں بلکہ ان کو ٹائم دے کے ان تحفظات کا ازالہ کرتے ہیں۔ جو ساتھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ان کی دارسی اور بہتر انداز سے ہونی چاہیے یا ہو سکتی تھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ممبران سارے جو ہیں ان کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، اور ان کے تمام جو جائز اور ضروری تحفظات ہیں ان کو سنا بھی جائے گا، اس سے پہلے بھی سنا گیا ہے، اور مزید ان کو اس
پبلک سروس ڈلیوری پروگرام میں حصے دار بنایا جائے گا۔ لہٰذا پی ٹی آئی ایک فیملی ہے اور ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے جو افراد جو ہیں ان کی آواز اپنے ووٹرز کے لیے اٹھتی ہے اور ان کے حقوق کے ضامن بن کے اس کے تحفظ کے لیے وہ سامنے آتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا یہ کلچر ہے، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو ہے اس کو ہر حال میں انٹیکٹ رکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ان کا کردار ہے، پارٹی اس کردار کو اون کرتی ہے اور پارٹی کی سطح پہ اس حوالے سے جو بھی ترجیحات سامنے آئیں گی حکومت پنجاب جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ بہت شکریہ جی خیر صاحب۔ پہلے تو صبح آپ کے دو صوبائی وزراء کی موجودگی میں جہانگیر ترین صاحب نے یہ کلیم کیا کہ پنجاب میں ان کے ساتھیوں کے خلاف انتخابی کارروائی شروع ہوئی ہے جب سے وہ پی ایم کو مل کر آئے۔ ایک تو اپنے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب نے گزشتہ روز بڑے واضح انداز میں کہا کہ نہ تو کسی کے دباؤ میں آئیں گے نہ بلیک میل ہوں گے، اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، جو پہلا آپ کا پوائنٹ ہے کہ کسی کو پریشرائز کرنا یا کسی کو ٹارگٹ کر کے وکٹمائز کرنا، نہ یہ وزیر اعلیٰ کی پالیسی ہے اور نہ یہ ان کا مزاج ہے اور نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منشور ہے۔ یہ واحد جماعت ہے جہاں جمہوریت ہے اور جمہوری رویے پروموٹ کرتے ہوئے دوسروں کو آزادانہ رائے دینے کا حق ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، ٹارگٹ کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اگر کسی کے کوئی جائز تحفظات ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، وہ پن پوائنٹ کریں، بتائیں۔ ہو سکتا ہے لا علمی میں کسی نے کسی ممبر کی تصحیح کی ہو، کسی جگہ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اپنے ممبران کو ہر حال میں ان کی عزت نفس کا جو وقار ہے اس کو بحال کرنا چاہتی ہے اور کسی جگہ بھی اس کو پامال نہیں ہونے دے گی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آپ دہرا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ تو وزیر اعظم عمران خان کا سب سے پہلا جو ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ نہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں اور نہ وہ پریشرائز ہوتے ہیں۔ پیار سے کوئی جان لے لے تو وہ سی نہیں کریں گے، لیکن بلیک میل کر کے وہ کسی کو اپنے سر کا بال بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس میں یہ چیز پہلے دن سے موجود ہے کہ لیجیٹیمیٹ، لیگل، جسٹیفائیڈ جو بھی ان کا رائٹس ہیں اور جو نام ہے جس کا تحریک انصاف ہے وہ کیسے کسی کے ساتھ غیر انصافی کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی کے ساتھ بھی غیر انصافی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ رول آف لا جو ہے ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، حساب بھی دینا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ اسی تھیوری کو امپاور کرنا ہے کہ نو ون از ابو دی لا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لوگ کل جو ہے وہ غلام سرور خان نے الزام عائد کیا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سازش کر رہی ہے۔ آج جہانگیر ترین نے جو ہے وہ بڑا کھل کے کہا کہ سازش کر رہی ہے۔ جو دروازے کھلے ہیں حکومت کے اور عثمان بزدار کے، کیا وہ جہانگیر ترین اور جو راولپنڈی جو ہے رنگ روڈ منصوبے میں جن پہ الزام ہے ان کے لیے بھی کھلے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو یا وزیر اعظم ہاؤس ہو،
عوامی نمائندے جو ہیں ان کا ان پہ حق ہوتا ہے اور کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. لیکن جو الزامات ہیں آپ جن کی نشاندہی کر رہے ہیں، دیکھیے میں نے نہیں سنا کہ سرور خان صاحب نے ڈائریکٹلی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش کی بات کی ہے. اوورآل ان کا کوئی کنسرن ہے، تحفظ ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے جائز تحفظات جو ہیں وہ لیڈرشپ تک پہنچائیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سب کو اپنے تحفظات میڈیا کے ذریعے نہیں، ان پرسنل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے ان کو اپنے جائز تحفظات پہنچانے اور اپنے خلاف ہونے والی زیادتی اور ناانصافی کو بیان کرنے کا بھرپور حق ہے. اور کسی جگہ بھی ایک گھر کے فرد ہوتے ہوئے آپ اپنے گھر کے مسائل گھر میں حل کرتے ہیں، اگر وہ میڈیا کی اسکرین پہ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرٹی لیلن جو ہے وہ آپ پبلکلی نہیں دھو سکتے. تو ہمیں اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے.